ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد ایک معلومات کا سیلاب آیا اور وہ والدین تک بھی پہنچا، اور وہ والدین جن کی آنکھیں اور کان فقط محلے کی معلومات تک محدود تھے، اب ان کو دور دراز کی خبریں آنے لگیں جس سے وہ گھبرا گئے۔ یعنی کہ باہر بچوں سے زیادتی ہو رہی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، تیز رفتار لوگوں نے بچوں کو گاڑی مار دی، بچوں کو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو پہلے ہم بہت محدود معلومات لیتے تھے، اخبار سے لیتے تھے، اخبار کی سنسنی کم ہوتی ہے، اور جیسے ٹیلی ویژن پر ہر لمحے خبر بڑھتی چلی جاتی، جیسے وہ طول پکڑتی جاتی ہے، تو والدین اس سے پیرانوائڈ ہو گئے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئے جسے سیفٹیزم کہتے ہیں، یعنی انہوں نے تمام چیزوں کو پیچھے ہٹا کے بچوں کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے۔ اوپر سے امریکہ کا ملک جہاں پر ہر چھوٹی بات پر کیس ہو جاتا ہے، اب وہاں پر کھیلتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، گروسری سٹور پر، کہیں دکان پر، کریانے پر، پیومنٹ پر، جگہ جگہ بچوں کو بچانے کے لیے مختلف طرح کی سہولتیں ایڈ کی گئیں تاکہ بچوں کو بروزز، چوٹ، خراش نہ آ جائے، کیونکہ امریکہ اور ان سوسائٹیز میں ہر چھوٹی بات پر اب سو کر دیتے ہیں یا کیس کر دیتے ہیں۔ اس سیفٹیزم کی وجہ سے ایک نئی فریجائل نسل پیدا ہوئی جو بالکل نازک تھی، جو کہ خراش کو، بوجھ کو، فرسٹریشن کا لوڈ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس بات سے مائل نہیں ہو رہی تھی کہ کوئلے سے ہیرا بننے کے لیے ہمیں دباؤ کو سہنا ہے، مگر وہ تو بہت سہل نظام چاہتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم اس دور تک آئیں تو اب سپورٹس بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔ ٹینس سے لے کے پیڈل تک کے سفر کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نازک نسلوں کی کھیل ہے، یعنی کہ وہ ٹینس میں جو زور لگتا ہے وہ پیڈل میں اسی کو سب کچھ کر کے جن زی کو ایک کھیلنے کے لیے کہ ٹینس کا مزہ بھی آتا رہے اور تمہیں بہت قوت بھی نہ استعمال کرنی پڑے۔ پہلے جب ہم مانتے تھے کہ دلوں کو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں، کہ بھائی دلوں کو توڑو، اپنے آپ کو مشکلات سے گزارو تاکہ تم پر دباؤ ڈالا جا سکے، تمہیں ذمہ داری دی جا سکے۔ خصوصاً ہم مشرقی تہذیب میں کہتے تھے محبت سے پہلے بہت بڑی تکلیف آتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ محبت کی ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یا رومی کا وہ قول کہ چوٹ لگنے سے آپ کے جسم میں ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے جہاں سے آپ میں روشنی داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسپارٹنز، وائکنگز، رومنز میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی وہ کمزور بچوں کو پھینک دیا جاتا تھا، جس کے میں بالکل خلاف ہوں۔ مگر اس طرح کے نازک حالات میں ایک نئی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کے احساسات بھی سکڑ گئے ہیں۔ وہ بس خاص قسم کی ٹیکنالوجی یا پروڈکٹس یا کھلونے یا کھانا کھانے پر ہی خوش ہوتے ہیں، مسکراہٹ سے وہ بہت دور ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ بچے کھانا کھاتے ہو، اگر آپ انہیں پوچھیں کہ ذائقہ کیسا ہے تو شاید وہ اس کا جواب بھی مکمل طور پر نہیں دے سکتے۔ کھیل رسک سے دور کر دیا گیا، یعنی رسک پلیز جو تھے، یعنی ایسے کھیل جن میں رسک تھا، گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائیں، سب اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اور ہم ان آنے والی نازک نسلوں کو جن کے والدین بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھے یہ بھی بتانا بھول گئے کہ شاعری غم سے پیدا ہوتی ہے، ٹریجڈی غم سے پیدا ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، انسانوں کے اوپر مشکل ڈالی جاتی ہے۔ اگر تم ہمالیہ چڑھنا چاہتے ہو تو تمہاری ٹانگوں کو تھکنا پڑے گا، جیت سے پہلے کے لیے خوب زور لگانا پڑتا ہے، اور کھیلتے کودتے آگے بڑھتے، کھیلوں میں آگے بڑھتے آپ کو چھوٹی موٹی چوٹ لگتی رہتی ہے جس کو بیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے جسم کی حدود کو جان سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم نے کن ایریاز میں زیادہ آگے بڑھنا ہے اور کن میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اگر فقط بچوں کا جسم روئی کا احساس لے اور وہ لوہے سے نہ واقف رہ جائے تو ان کی زندگی کا تجربہ گر جائے گا، وہ کائنات کو مکمل نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ تو آپ اس بچے کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ وہ بدھا کا آپ کو یاد ہے نا، وہ سدھارتھ، وہ تو محل میں رہتا تھا، مگر باہر آیا تو دنیا کی حقیقتیں دیکھی کہ یہاں مشکل بھی ہے، دکھا بھی ہے، غم بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، اور اس سے واقف ہوا۔ اور آج دیکھیے کتنے کروڑوں لوگ اس کے فلسفے کو استعمال کرتے ہیں، کیا وہ شوپن ہائر ہوں اور کیا وہ فزکس کے شروڈنگر ہوں، وہ سب ان کی باتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے۔ پھر ہماری نئی نازک نسلوں کو جس طرح بوجھ سے بچایا گیا، تو آپ دیکھیں گے ڈھونڈنے کے عمل سے یہ ناواقف ہیں، کہ یہ نہیں جانتے کہ ڈھونڈنا کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کے ساتھ زیادہ دیر اس کو تلاش نہیں کر سکتے، انہیں سب کچھ چاہیے، سب کچھ مہیا ہو۔ بال گم جائے تو ہم جیسے پہلے شاموں میں پوری شام ان کو پتا ہے بھئی اور پیسے دیں میں اور لیں، تو وہ تلاش، سیکنگ، وہ سب ان سے گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہر چیز کو فوری طور پر پاتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو جب سیفٹیزم کی طرف دھکیلا اور ہم نے دیکھا کہ ایک نازک نسل پروان چڑھ رہی ہے، تو ہم نے صرف یہی بات سوچی جو ہم پہلے کور بھی کر چکے، باہر بہت خطرہ ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پوری کائنات کا ہم انہیں تجربہ تو دینا چاہتے تھے، وہ ہم نے اسکرین سے دیا، مگر اسکرین کی وہ جو ڈراؤنی کائنات تھی، وہاں پہ جو انفلٹرڈ غیر ضروری معلومات یا اور کچھ ایسا مواد موجود تھا جو بچوں کے لیے بہت نقصان دہ تھا، ہم اس کے اوپر
کسی قسم کی سرولنس نہ کر سکے، اور ہم نے بچوں کو اس کائنات کی طرف دھکیل دیا جو کسی ذہین آدمی کے لیے بھی بہت زائد ہے۔ تو ہمارے بچوں کا جو میدان ہے وہ موبائل بن گیا، ان کا کھیل انٹرنیٹ بن گیا، اور ان کا وہ لڑائی کی جگہ کامنٹ سیکشن بن گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ نئی نازک نسلیں اختلاف برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم پہلے اختلاف برداشت کر لیتے تھے، تو ہم پہلے کور کر چکے ہیں رابرٹ بلائے کا دا سبلنگ سوسائٹی۔ اب خوفزدہ والدین ان بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح زندہ ہیں، ان والدین میں بھی وہ پختگی، وہ بلندی، وہ سختی سے مراد جبر مار کسی صورت نہیں، سختی سے مراد ہے بچے کو حدود بتانا، کن حدود میں کھیلنا، اس کی زندگی کو نظم دینا، اس کی زندگی کی وہ کیا ہم کہیں گے کریٹیو کیوس کو میپ آؤٹ کرنا، کریٹیو کیوس کو ڈسپلن میں رکھنا۔ ورنہ مطلب پتھر پھینکا اور وہ بہتا چلا جائے، آپ کہ نہیں یار پتھر کو منع نہ کرنا، وہ برا مان جائے گا۔ تو یہ تو زندہ بچے ہیں، ان کو جس کم عمری میں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں دیتا ہے اور ہم نے انہیں بڑا کرنا ہے، تو ان کی حدود کا تعین ہم نے کرنا ہے۔ جہاں پہ وہ روئی کی نرمی کو دیکھیں تو وہ سختی کو دیکھیں، کیونکہ جب ہم کبھی بھی کسی بچے کو زندگی میں باغ میں بھیجیں گے تو یہ اس کو بتانا ضروری ہے کہ بیٹا یہاں پہ کانٹا بھی ہے، اور اس کی ایک وہ اس سے آپ کو چبھ جائے گا، لیکن وہ اس پورے باغ کے لیے ضروری ہے۔ تو بائیولوجیکلی بچوں کو میچور کرتے کرتے کہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے، ہم انہیں کلچرلی فنکشنل نہ بنا سکے۔ تو بچے کا کلچرلی فنکشنل بننے میں بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اس کو اختلاف کرنا آتا ہو، اس کو متضاد بات سننی آتی ہو، اس کے کوئی ہیروز ہوں، وہ کسی کو اپنا مینٹور مانتا ہو، اس کو فرسٹریشن بیئر کرنی آتی ہو، اسے لائن میں لگ کے انتظار کرنا آتا ہو، اسے دوسروں کو راہ دینا آتا ہو۔ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ جاننا ہے کہ کبھی دوسرا بہن بھائی جیتے گا، کبھی دوست جیتے گا، میں ہر لمحے نہیں جیت سکتا، اور ہار اسے کولیپس نہ کروا دے، چھوٹی چھوٹی بروزز، چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں ان کو پاش نہ کر دیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جو نکولس طالب کہتے ہیں کہ اینٹی فریجائل کچھ اینٹیز اینٹی فریجائل ہوتی ہیں، جیسے گلاس گرے تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر کچھ چیزیں جو دباؤ میں اور خوبصورت بن جاتی ہیں، جیسے انسانی مسلز، ان پہ جتنا دباؤ ڈالا جائے وہ اتنے طاقتور ہو کے باہر آتے ہیں۔ انسانی ذہن جتنا دباؤ ڈالا جائے وہ ابھر کے اتنا بڑا جواب دیتا ہے۔ سائنسدان، شعراء کیسے کیسے سوالات کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، لیکن چھوٹی سی بات پر پاش نہ ہو گئے، تبھی اس خوبصورت کائنات جس کو ہم جی رہے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے بنا کے ہمیں دیا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے بچپنے کو، اپنی جوانی کو اوورلی فریجائل نہ ہونے دیا۔ اس ویڈیو کا کسی صورت یہ مقصد نہیں کہ بچوں پہ مار پیٹ کی جائے۔ کہا گیا ہے کہ بچوں کو نگاہ میں رکھا جائے، جب وہ آگ کے پاس جائیں انہیں پیچھے سختی سے کھینچ لیا جائے، ان کی غیر ضروری ضد کو نہ سن لیا جائے، اور جہاں والدین ہر بات پہ ہاں کہیں، وہاں پر نہ کہنا بھی سیکھیں، اور ہر بچے کو اتنا نازک نہ کر دیا جائے کہ وہ پہلی چوٹ پر ہی گر جائے۔ اہم بات اگر میں کر لوں تو وہ یوں بنے گی کہ بچے کی جو شمع ہے وہ چھوٹی سی پھونک سے نہ بجھ جائے، اس کو گرانے کے لیے آندھی آنے، اس کے عزم کو گرانے کے لیے۔ دیکھیں ایک بچہ وہ کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے، تو وہ گاڑی تیز چلانے سے ڈرتا ہو تو پائلٹ کیسے بنے گا؟ یا چلیں وہ بلندی پہ بھی جائے تو گھبرائے کہہ لیں کہ پائلٹ بننا ہے، تو آپ اس کو آہستہ آہستہ بلندی متعارف کرائیں گے، آپ اس کو اس کے فوبیا سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں گے۔ تو اب ایک اینٹی فریجائل جو ٹرم پھر مغرب نے طے کر دی، ہمارے پاس تو نہ جانے کب سے رومی و اقبال و غالب کے ہاں چلی آ رہی ہے، تو اب وہ جا کے انہیں پتہ چلی ہے کہ نہیں بھائی، کچھ اینٹیز قوت پکڑ جاتی ہیں پریشر کے بعد، اور طاقتور اور نفیس، اور ان کی لکھائی میں خوبصورتی، ان کی فکشن رائٹنگ میں اور خوبصورتی آ جاتی ہے جب انہیں غم ملتا ہے، دباؤ ملتا ہے، ان کو کوئی ٹریجڈی ملتی ہے۔ احمد جاوید صاحب کی بڑی پیاری ٹریجڈی کی ڈیفینیشن پر دل یہاں شامل کر لیں کہ بھائی تم جان لو تم اسے نہیں پا سکتے، مگر پانے کی لگن کم نہیں کرو گے۔ یہ بہت خوبصورت اور مکمل بات ہے جو ہمارے نئے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں نہیں بھی مل سکتی تو کیا آپ پیچھے گر جاؤ گے؟ کیا چیزوں کو ڈھونڈنا چھوڑ دو گے؟ تو یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ جہاں بچوں کو فریجلٹی سکھاتے ہیں، نزاکت ہونی چاہیے ان کو، اسی طرح ان کو اینٹی فریجائل بھی ہونا چاہیے۔ انہیں باہر کی جو ایک کیوٹک کائنات ہے، کیوس ہے، اس کو سہنے کی بھی جرت ان میں ہونی چاہیے۔ ہر لمحے سوشل سسٹمز آپ کی حمایت میں نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ذہن اور جسم کو، اور حتیٰ کہ روحانی سطح پر یہ ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ اس فرسٹریشن کو، اس دباؤ کو سہ سکیں، تاکہ یہ خوبصورت کوئلے کے ٹکڑے ہیرے بن سکیں۔